नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको मार्फत टीवी के ज़रिए एक ऐसा पुरअसरार और अजीबो गरीब वजीफ़ा बता रहे हैं जो इंतहाई तासीर का हमल है, जो इंतहाई जल्द नताइज मुरतब करता है। और ये वजीफ़ा नामवर औलिया इकराम का वजीफ़ा रहा है, और वो औलिया इकराम इसको खुद भी पढ़ते थे और अपने ख़ास मरीदों को और ख़ास शिगिर्दों को सीना बसीना मुंतकिल भी करते रहे। और मेरी मालूमात के मुताबिक ये वजीफ़ा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये आपने किसी अल्लाह वली को बताया, अल्लाह के प्यारे को बताया, और उसके बाद ये आओ। क्योंकि आपको मालूम है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को अपना कुर्ब देना चाहते हैं, उसे अपना वली बनाना चाहते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ ज़राए से रहनुमाई फरमाते हैं। और बाज़ ऐसे भी हुआ है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए उस वली की मदद की गई, उसको वज़ाइफ बताए गए। जिस तरह के हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जंगल से गुज़र रहे थे तो एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये एक इस्म आज़म है, इसको पढ़ा करें आप। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम बिन अदम की मुलाकात हुई, तो आपने उसे इस्म आज़म के मतलब बताया। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ये अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि जिन्होंने आपको ये बताया है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम मेरे भाई थे। इसी तरह अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सिलसिला चिश्तिया आलिया के इंतहाई नामवर वली हुए हैं, आप गुजर रहे थे, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आपको एक वजीफ़ा बताया जो इस्म आज़म चिश्तिया है। अब वो चिश्तियों में इस्म आज़म के तौर पर राइज है, और चिश्ती बुजुर्ग सीना बसीना अपने मरीदैन को मुंतकिल करते हैं, और आज तक पढ़ा जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीर और मुर्शिद के करम से मुझे भी उसका पता। तो जब अबू मोहम्मद चिश्ती ने वो वजीफ़ा पढ़ा, इल्म लदुनी आपको हासिल हो गया। इल्म तरीक़त, इल्म शरीयत, इल्म मारिफत और इल्म हकीकत के तमाम असरार जो है वो आपके सामने आया हो गए। और आजकल तो ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वजूद ही नहीं है, लेकिन उनके वजूद की तस्दीक के लिए एक ही ये बात काफ़ी है कि हजूर गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मस्जिद में वाज़ फरमा रहे थे, तो आप अचानक आवाज़ करते हुए आप हवा में खड़े हो गए और आपने पुकार कर कहा, ए इसराइली, इधर आ, एक मोहम्मदी का कलाम भी सुन। तो जब आप वाज़ ख़त्म हुआ तो आपके मरीदैन ने पूछा, लोगों ने पूछा, हजूर क्या बात थी कि ये जुमला आपने क्यों कहा? तो आपने फरमाया, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे, उनको मैंने मुखातब किया था और वह मेरी बात कर ठहर गए, उन्होंने मेरा वाज़ सुना और उसके बाद वो चले गए। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये वजीफ़ा जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये भी इसी तरह का असरार इलाही का हामिल है, और ये भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस वजीफ़े के मुतल्लिक़ हम ये आपको कहेंगे कि सूफिया कराम फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का जौहर है, तस्मिया का जौहर है। और ज़ुब्दतुल दावत के अंदर लिखा हुआ है, ये इसम बहुत बड़ा है और बड़े खवास का हामिल है, बहुत खुसूसियात रखता है, और इसी वजह से ये बड़े बड़े औलिया कराम का मामूल रहा है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हुज़ूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, और हिंदुस्तान में हज़रत शाह मोहम्मद गौस गवारियारी जैसे नामवर बुज़ुर्ग जो हैं वो इस वजीफ़े को पढ़ते रहे हैं और अपने मरीदैन को तालीम करते रहे। खज़ीनतुल मुहक्किकीन में लिखा है
کہ یہ وظیفہ حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی کا معمول تھا، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ حاملان عرش کی تسبیح ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے، یہ ان کی تسبیح ہے، یہ ان کا وظیفہ۔ تو ناظرین، ہم وہ بتاتے ہیں کہ وہ وظیفہ، وہ پرسرار اسم، وہ عجیب و غریب اسم جو انتہائی اسرار الہی رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیتی غورش۔ غیتی غورش، یہ اسم مبارک۔ اب اس کو پڑھنے کے کیا طریقے ہیں؟ اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں جو صوفیہ کرام نے بیان فرمائے، اور چوتھا میں خود بھی آپ کو ایک بیان کروں گا، عرض کروں گا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی حاجت ہو، اگر اسے کوئی مہم ہو، کوئی مشکل ہو، تو اس وظیفے کو 7 دن پڑھے، 7 روز پڑھے، لیکن ان 7 دنوں میں اس نے روزانہ روزہ رکھنا ہے، اور جب روزہ افطار کرے تو نمک سے کرے یا نان سے کرے، اور بہتر ہے کہ وہ نمک سے کرے۔ اور اس 7 دنوں میں جو بھی فرض نمازیں ہیں، جب وہ نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو لا تعداد مرتبہ پڑھے، بے گنتی پڑھے، بغیر گنے ہوئے پڑھے، بس یعنی کہ پڑھتا ہی رہے۔ تو جب 7 دن پورے ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی جو مہم ہے وہ پوری کر دیں گے، وہ حاجت پوری کر دیں گے، وہ مشکل آسان ہو جائے گی، جو بھی اس کو کوئی مسئلہ ہے وہ فوری پورا ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو آپ نے یہ فرمایا، اور آپ نے دوسرا طریقہ بھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ اس طرح نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ اس طرح کرے کہ 7 دن مسلسل اس کو پڑھے، دن کے ٹائم 1000 مرتبہ پڑھے اور رات کو 1000 مرتبہ پڑھے، یعنی کہ روزانہ 2000 مرتبہ پڑھے، اور 7ویں دن اس عمل کی برکت سے، اس نام پاک کی برکت سے دعا کرے کہ اے اللہ پاک، اس کے صدقے سے میری یہ مشکل کشائی فرماؤ، یہ میری حاجت روائی فرماؤ، جو بھی اس کا کام ہے اس کے لیے وہ دعا کرے، انشاءاللہ وہ اس کی برکت سے فوری پوری ہو۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ بھی بہت سارے اولیاء کرام سے منسوب ہے، اور خصوصاً حضرت سید عبد القادر جیلانی کا بھی یہ معمول تھا۔ وہ یہ ہے کہ ان کا فرمان پاک یہ ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھا جائے، بغیر کسی قید کے کہ کتنے دن پڑھنا ہے، بس اس کو بندہ ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھا کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھے گا، یعنی کہ روزانہ 5000 مرتبہ ہو گیا، تو جب روٹین سے یہ پڑھتا رہے گا تو اس کے دل کے اندر جو باتیں ہوں گی، جو دل کے اندر خواہشیں ہوں گی، جو دماغ کے اندر آرزویں ہوں گی، دل میں جو آرزویں ہوں گی، وہ بغیر کہے ہی پوری ہو جائیں گی۔ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے نہیں پڑیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر مانگے ہی وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس کی اتنی برکات۔ تو ناظرین، یہ تینوں طریقے میں نے آپ کو عرض کر دیے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح پڑھا جائے۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو میرے معمول میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں۔ آپ کے نام کے اعداد کا جتنا مجموعہ ہے، اس مجموعے کے برابر روزانہ اس کو آپ پڑھیں۔ فرض محال میرے نام کے عدد 559 ہے، تو میں 559 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہوں، یا گیتی گورش، یا گیتی گورش، یا گیتی گورش۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وظائف سے پہلے اور آخر میں دروشی پڑھا جاتا ہے، 3 دفعہ دروشی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی معینہ مقدار میں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں دروشی پڑھیں۔ تو یقین مانیے کہ آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کے تمام مسائل خود حل ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کی حاجت براری ہوگی، تسخیرات عالم ہوگی، روزی رزق کی فراوانی ہوگی، رحمت اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے،
عزت اور شان میں اضافہ ہوگا. اور یہاں تک ہی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حاملان عرش کی تسبیح ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے. تو عزیزان محترم، جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو وہ فرشتے بھی خوش ہوں گے کہ دنیا کے اندر کون ہے جو ہماری یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ہمارے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے. تو جب آپ وظیفہ پڑھنے کے بعد کوئی دعا کریں گے تو وہ آمین کہیں گے. اور ذہن میں رکھیے کہ ان کا تو اللہ کے ساتھ قرب ہے، وہ اللہ کے بالکل قریب ہے. تو کس طرح اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد کریں گے؟ وہ فوری آپ کی دعا قبول ہوگی. اور اس کا سب سے اور ایک فائدہ جو ہے، جو اس سے بھی بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتوں کی تسبیح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتوں کی یہ جو تسبیح ہے جنہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہے. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا لے، تو یہ وظیفے کی مداومت شروع کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کی تسبیح ہے. لہذا جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے، لا تعداد مرتبہ پڑھیں. اگر میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جتنی بھی اس کی مداومت زیادہ کی جائے گی اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو عزیزان محترم، معرفت ٹی وی کے ذریعے ہم نے آپ کو ایک انتہائی عجیب و غریب یہ عمل بتایا جو انتہائی فائدہ مند عمل ہے، جو انتہائی اسرار الہی رکھتا ہے، جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جس سے رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر برسنی شروع ہو جائیں گی. آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. جس نے ابھی تک ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر رہے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکے. وما علینا الا البلاغ.